الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ حضور کی اولاد کرام، اس بات پر تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کرام کی تعداد 6 ہے۔ 2 فرزند حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم اور 4 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ نام سب یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ پھر سے سن لیجیے، حضور کے بیٹوں کے نام ہے حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، اور بیٹیوں کے نام ہے، زیادہ تر سب کو صرف حضرت فاطمہ کا نام ہی یاد رہتا ہے، اور 4 بیٹیاں ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے نام بھی سماعت فرما لیجیے، یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ جتنے بھی، یعنی کہیں پر یہ بھی اختلاف ہے کہ کسی نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ یعنی 7 اولاد مبارک حضور کی رہیں۔ تو یہاں پر تذکرہ آئے گا مختصر طور پہ۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنی بھی حضور کی اولادیں ہیں، سوائے حضرت ابراہیم، ان کے علاوہ تمام اولاد مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اور حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ جو حضور کی لونڈی تھیں ان سے ہوئی۔ حضور نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم چاہو تو تم آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں، پر انہوں نے کہا جی نہیں، میں ایسے ہی آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایسے ہی رہنے کو پسند فرماتی ہوں۔ یہ مصر کے بادشاہ نے حضور کو تحفے میں عنایت فرمائی تھی حضرت ماریہ قبطی۔ 4 لونڈیاں تھیں آپ کی، مختصر اوپر ذکر گیا، پر یہاں پر میں اس کو آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت ماریہ قبطیہ سے بھی ایک اولاد ہوئی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت ابراہیم۔ ان کا سب کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت قاسم یہ سب سے پہلے فرزند ہیں جو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آغوش میں اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت انہی کے نام پر ابو القاسم ہے۔ کنیت کا ذکر میں کئی بار کر چکا ہوں۔ حضرت ابو بکر کا نام ہے، ان کی کنیت الگ ہے۔ ابا عبداللہ آیا ہے کہیں پر کچھ اور۔ حضرت عمر کے بارے میں ابو حفص ہے، ان کی بیٹی کے نام پر، حفصہ، حضرت حفصہ کے نام پر ابو حفص آپ کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کی کنیت ہے۔ حضرت علی کی کنیت تو سبحان اللہ بڑی پیاری ہے، یہ حضور نے عطا فرمائی۔ آپ نے سنا ہوگا، نام رکھتے ہیں کچھ علماء کے یہاں، یہ نام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی مسجد نبوی شریف میں، طویل قصہ ہے یہ، آرام کر رہے تھے تو حضور تشریف لائے، ان کو جگایا تو آپ اٹھے تو زمین پر یہ صحابہ اور یہ سب سادگی والے لوگ تھے۔ آج ہم لوگ عیش و عشرت والے ہو گئے، یہ سب سادگی والے لوگ تھے۔ کبھی سویا کیجئے ایسے بھی زمین پر سنت ادا کرنے کے لیے، لطف آ جائے گا انشاءاللہ۔ ایسے ہی زمین پر سوئے ہوئے تھے مٹی میں، تو آپ کی پیٹھ پر مٹی لگ گئی تھی، یعنی جو ریت وغیرہ تھی مٹی لگ گئی تھی۔ تو حضور نے دیکھ کر فرمایا، یا ابو تراب، اے مٹیوں والے،
ابو تراب فرما دیا. اتنے خوش ہوئے حضرت علی کہ جتنا علی پکارنے پر خوش نہیں ہوتے تھے, ابو تراب کوئی پکارتا بڑے خوش ہوتے تھے. آپ نے اپنا نام ہی یہ بولے مجھے ابو تراب کہا کرو. تو صحابہ کا یہ طریقہ تھا, جو حضور نے دے دیا چاہے وہ کیسا بھی ہو. ابو تراب مٹی والا کہنا کون سی فخر کی بات ہے, لیکن سرکار نے دیا, فخر آ گیا ان کو. سرکار کی دی ہوئی چیز تھی, تو ابو تراب اپنی کنیت پر اس پر بڑے خوش ہوتے تھے. آپ تو یہ بہت سے ہمارے عالم بھی گزرے ہیں ابو تراب کر کے, نام رکھتے ہیں لوگ, یہ ابو تراب نام ہے. تو یہ ابو تراب یہاں سے ان کا نام, مٹیوں والا. خیر آگے چلتے ہیں. تو حضور کی کنیت حضرت قاسم کی وجہ سے ابو القاسم, سرکار نے یہ کنیت اختیار فرمائی. 17 مہینے یہ باحیات رہے اور پھر اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے. پھر ہیں حضرت عبداللہ, ان کا ہی لقب طیب و طاہر ہے. اعلان نبوت سے قبل مکہ معظم میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں وفات پا گئے. پھر حضرت ابراہیم جو ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ میں سب سے آخری فرزند ہیں. یہ 8 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب مقام عالیہ کے اندر حضرت ماریہ قبطیہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے. اس لیے مقام عالیہ کا دوسرا نام مشربہ ابراہیم بھی ہے. ان کی ولادت کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع نے مقام عالیہ سے مدینہ آ کر بارگاہ اقدس میں سنائی. یہ خوشخبری سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کے طور پر حضرت ابو رافع کو ایک غلام عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس کے بعد فوراً ہی حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کی, یا ابا ابراہیم, اے ابراہیم کے باپ, آپ کو کہہ کر پکارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کے عقیقے میں 2 مینڈھے آپ نے قربان فرمائے. ان کے سر کے بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی اور ان کے بالوں کو دفن کرا دیا اور ابراہیم نام رکھا. پھر ان کو دودھ پلانے کے لیے حضرت ام سیف رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا. ان کے شوہر حضرت ابو سیف رضی اللہ عنہ لوہاری کا پیشہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم سے بہت زیادہ محبت تھی اور کبھی کبھی آپ ان کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. چنانچہ حضرت انس کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو سیف کے مکان پر گئے تو یہ وہ وقت تھا کہ حضرت ابراہیم جان کنی کی عالم میں تھے. یہ منظر دیکھ کر رحمت عالم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس وقت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کیا آپ بھی روتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, یعنی صحابہ کو یہ تھا کہ موت پر, یعنی تکلیف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, تو انہوں نے عرض کر دی. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف, یہ میرا رونا ایک شفقت کا رونا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ جب چشمان مبارک سے آنسو بہے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے, آنکھ آنسو بہتی ہے اور دل غمزدہ ہے, مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے, اور بلا شبہ ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہیں. جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, ان کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. اتفاق سے اسی دن سورج گرہن لگ گیا. عربوں میں یہ قاعدہ تھا, یعنی دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی زمانے جاہلیت کی, کہ جب کوئی بڑا مرتا ہے تو سورج کو گرہن لگتا ہے. ایسا ہوا تو چنانچہ بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی ہے تو اسی لیے آج سورج گرہن لگ گیا. حضور نے فوراً ایک خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا, یقیناً چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. کسی کے مرنے یا جینے سے ان دونوں میں گرہن نہیں لگتا. جب تم لوگ گرہن دیکھو تو دعائیں مانگو اور نماز قصوف پڑھو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میرے فرزند ابراہیم نے دودھ پینے کی مدت پوری نہیں کی اور دنیا سے چلا گیا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی کو مقرر فرما دیا ہے جو جنت میں اسے
مدت رضاعت تک دودھ پلائے گی. سبحان اللہ. روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کے پاس دفن فرمایا اور آپ کے اپنے دست مبارک سے ان کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا. آپ کی عمر شریف 17 یا 18 ماہ ہوئی، یعنی 1.5 سال لگ بھگ. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے پڑھا تھا کہ آپ کھیل رہے تھے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم سے اور ساتھ میں حضرت امام حسین بھی تھے. جبریل امین نے آ کر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میں سے ایک ہی کو آپ کے پاس رکھے گا، ایک کو آپ سے جدا کر دے گا، تو آپ پسند فرمائے کس کو رکھنا چاہتے ہیں. تو آپ حضور نے یہی کہا تھا کہ اگر ابراہیم کا وصال ہوتا ہے تو صرف مجھے تکلیف ہوگی، اور اگر حسین اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں تو میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، تو میں اپنی تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہوں. اور آپ نے اس طریقے سے حضرت ابراہیم کو یعنی حضرت امام حسین کو پسند فرمایا رکھنے کے لیے کہ حضرت فاطمہ کو تکلیف نہ ہو. رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت زینب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی تھیں. اعلان نبوت سے 10 سال پہلے جبکہ حضور کی عمر شریف 30 سال کی تھی مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت ہوئی. یہ پہلے اسلام میں شروع میں ہی مسلمان ہو گئی تھی، اسلام آتے ہی اعلان نبوت فرماتے ہی. اور جنگ بدر کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بلا لیا اور یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئیں. اعلان نبوت سے قبل ہی ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہو گئی تھی. ابو العاص حضرت بی بی خدیجہ کی بہن حضرت حالہ کے بیٹے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سفارش سے حضرت زینب کا ابو العاص کے ساتھ نکاح فرما دیا تھا. حضرت زینب تو مسلمان ہو گئی تھیں مگر ابو العاص شرک و کفر پر اڑا رہا. رمضان 2 ہجری میں جب ابو العاص جنگ بدر سے گرفتار ہو کر مدینہ آئے اس وقت تک حضرت زینب رضی اللہ عنہا مسلمان ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ ہی میں مقیم تھی. آپ نے سنا ہے پورا یہ جنگ بدر میں واقعہ. چنانچہ ابو العاص کو قید سے چھڑانے کے لیے انہوں نے مدینہ سے حضور کو حضرت خدیجہ کا ہار بھیجا تھا. یہ آپ نے ذکر سنا ہے. وہ ہار دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان کو آزاد کر دو، اور وہ ہار بھی جو ہے مکہ مکرمہ ان کے پاس واپس بھجوا دیا تھا. اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ اب تم یہاں سے اب تم کو آزاد تو کر رہے ہیں لیکن مکہ پہنچ کر زینب کو میرے پاس بھیج دو. چنانچہ ابو العاص نے اپنے وعدے کو پورا کیا. حضرت زینب کو اپنے بھائی کنانہ کی حفاظت میں ایک مقام تک پہنچا دیا. وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اس مقام پر بھیجا جس کا نام ہے بطن یاجوج. وہاں سے حضرت زینب کو حضرت زید بن حارثہ اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ آ گئے. منقول ہے کہ جب حضرت زینب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئی تو کفار قریش ان کا راستہ روکا، یہاں تک کہ ایک بد نصیب ظالم حبار بن اسود نے ان کو نیزے سے ڈرا کر اونٹ سے گرا دیا، جس کے صدمے سے گرنے سے آپ کا حمل ساقط ہو گیا. مگر ان کے دیور کنانہ نے اپنے ترکش سے تیروں کو باہر نکال کر یہ دھمکی دی کہ جو شخص بھی حضرت زینب کے اونٹ کا پیچھا کرے گا وہ میرے ان تیروں سے بچ کر نہ جائے گا. یہ سن کر کفار قریش رک گئے. پھر سردار مکہ ابو سفیان نے دربار میں پڑھ کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے لیے مدینہ منورہ کی روانگی کے لیے راستہ صاف کر دیا. حضرت زینب کو ہجرت کرنے میں یہ دردناک مصیبت پیش آئی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل میں یہ ارشاد فرمایا
کہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ فضیلت